السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت مولانا سلطان محمودیہ حفظہ اللہ کے بیان کا ایک کلپ جس کا موضوع ہے بغداد کے ایک بزرگ کا واقعہ، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ کلپ سنتے ہیں۔ بغداد کا ایک آدمی تھا، بہت زیادہ فقیر ہو گیا، بیچارہ غریب ہو گیا، غربت میں مارا ہوا، پریشان حال، تلاش کرنے کے لیے نکل گیا جنگلوں میں۔ کسی نے بتلا دیا کہ اگر تیری خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے، ان سے دعا کرا لینا، اللہ پاک ان کی دعا کو فوراً قبول فرمائیں گی۔ سبحان اللہ۔ دوڑا ہوا پھر رہا جنگلوں میں، چلتے چلتے ایک دن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کر کے پوچھ لیا کہ کیا آپ ہی کا نام خضر ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ کہنے لگا مجھے تو مدتیں گزر گئی آپ کو تلاش کرتے ہوئے۔ فرمایا حکم دے، بات کر، کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں میرے لیے دعا کر دو، بس میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتی۔ خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا جا تو اس طرح کر، بغداد کی پوری دھرتی پہ پھر، سارے بازاروں میں جا کے چکر لگا، پورے علاقے کا چکر لگا، جیسا تو ہونا چاہتا ہے ویسا آدمی کوئی پسند کر لے، پھر تو مجھے آ کے فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ ملاقات ہوگی، بتلا دینا، میں دعا کر دوں گا، تیرا کام بن جائے گا۔ دیکھ کے آ تو کیسا ہونا چاہتا ہے۔ لکھا علماء کرام نے، یہ شخص بغداد کے بازاروں میں پھرتا 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 ایک دکان پہ جا کھڑا ہوا، جا کر دیکھتا کیا ہے کہ جوہری کی دکان ہے، ہیرے جواہرات بک رہے ہیں، بہت قیمتی کاروبار ہو رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نوکر اور ملازم کام کر رہے ہیں، اور مالک صرف غلے پہ بیٹھا ہوا نوٹ ہی گن رہا ہے، آئے جا کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اس شخص نے سارے بازار میں اس آدمی کو دیکھ کے سوچ لیا کہ یہ آدمی بڑا مزے میں ہے، اس جیسا ہونا چاہیے، اس کے اتنے نوکر ہیں، اتنا کاروبار ہے، اتنا وسیع اس کا لین دین ہے، اس کے تو بڑے مزے ہو رہے ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ بس دکان کے سامنے جو تھوڑی دیر کھڑا ہوا نا، دکاندار آخر یہ ساری عمر بندے چرانے میں ہی گزرتی ہے ان کی، یہ بھانپ لیتے ہیں مارکیٹ میں آنے والے کو کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے۔ دکاندار نے جو دیکھا کہ یہ کافی دیر سے میرے سامنے کھڑا ہے، قریب بلا کے پوچھ لیا، کہنے لگا کیوں کھڑا ہے؟ جواب میں کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے میں غریب ہوں، کئی دنوں کا فاقہ ہے، مسلسل میں غربت کا مارا ہوا ہوں، میری حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کام انہوں نے میرے ذمے لگایا ہے کہ جا کر کے پورے شہر میں دیکھ، جس کو تو کہے گا ویسی تیرے لیے دعا ہو جائے گی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تجھ جیسا سکھی کوئی نہیں، تجھ جیسا راحت و آرام میں کوئی نہیں، تو بڑا مزے میں ہے، تیرے نوکر چاکر آل اولاد تیرے ساتھ کام کر رہی ہے۔ دکاندار نے جو سنا تو قریب بٹھا کے کہنے لگا خدا کا واسطہ کبھی میرے جیسے ہونے کی دعا نہ کرانا، کبھی میرے جیسے ہونے کی سوچنا بھی نہ کہ مجھ جیسا ہو جائے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا ہاں حسد کر رہا ہے نا کہ مجھ جیسا کوئی اور نہ ہو جائے، میرے مقابلے کی کوئی پارٹی نہ آ جائے، میری دکان کے مقابلے میں کوئی دکان نہ بن جائے۔ لیکن اس شخص نے، دکاندار نے، جوہری نے قریب بٹھا کے اسے سمجھایا، اسے بتلانے لگا، اپنے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ان بچوں کو دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کہنے لگا یہ کس کے ہیں؟ جواب میں کہنے لگا یہ آپ ہی کے تو بیٹے ہیں، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے۔ کہنے لگا بس اندر کی بات نہ پوچھ، مجھ جیسا ہونے کی دعا نہ کرائیو، مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ اتنے حسین جمیل اولاد ہے، خوبصورت بچے ہیں، کاروباری ہیں، بات کو سمجھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھنے کے قابل ہیں، تو کہہ رہا ہے میرے جیسی دعا نہ کرا۔ اس نوجوان نے قریب بٹھا کے حال دل جو دیا، کہنے لگا کہ میں نے شادی کی تھی اپنی پسند کی، یہ من پسند کی شادیاں بڑا نقصان کرتی ہیں، خیال کرنا بڑے گھر اجڑتے ہیں اس پر۔ 2 منٹ کی چاندنی دیکھ کر تو آدمی للچا جاتا ہے، اور ساری زندگی کا جو عذاب گلے میں پڑتا ہے، پھر آدمی روتا ہے اور رو کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں۔
کوئی پرسانے حال نہیں بنتا. کہنے لگا میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے, بہت حسینہ جمیلہ خوبصورت خاتون سے شادی کی, کیونکہ میں جو کروڑوں پتی ہوں, میں نے کوئی عام تام لڑکی سے تھوڑی شادی کرنی تھی. کہتا ہے میں نے شادی جو کی, کچھ دنوں کے بعد میری وہ بیوی بیمار ہو گئی. اتنی بیمار پڑی کہ وہ جاں بلب ہو گئی, بسترے مرگ پہ لیٹ گئی, مرنے کا وقت قریب ہوا. اور میں اس کو دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا کہ جس کے لیے میں نے اتنا جہان قربان کیا, برادری خاندان سے لڑائی مول لی, آج وہ مجھے جدائی کر کے جا رہی ہے. کہہ رہا میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا, اس نے دیکھتے دیکھتے میری طرف آنکھ بھر کے دیکھ کے مجھے کہنے لگی, نہ مگرمچھ کے آنسو بہا, نہ مجھے رو کے دکھا, اور میرے مرنے کی دیر ہے, تو کسی اور سے شادی کر لے جا. تجھے کیا کمی ہے؟ تیرے پاس تو اتنی دولت ہے, دنیا بھر کی مستورات تیرے قدموں پہ قربان ہونے کو پھرتی ہیں, تو مجھے رو رو کے دکھا کے ایسے ہی دل بہلانا چاہتا ہے. میں نہیں مانتی کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ تو میرے مرنے کی دیر ہے, دوسرے دن اور شادی ہوئی. وہ جوہری کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو بڑا سمجھایا کہ نہیں, قسم لے لے, مجھ سے نیم لے لے, میں تیرے بعد اب کسی سے شادی نہیں کروں گا. اس نے ایک نہ سنی, نہیں مانی. بالآخر میں نے تنگ ہو کر کے اپنی بیوی کو تسلی دینے کے لیے میں نے اپنی وہ حص ہی ختم کرا دی جا کے ڈاکٹروں سے کہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. میں نے بیوی کو کہا کہ اب تو خوش ہو جانا, اب تو مجھے شادی کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ کہتا ہے ادھر میں نے یہ مرد لیا, ادھر اس کو صحت ہو گئی. مجھے غربت پسند ہے. میرے اللہ, غربت کی وجہ سے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے, 2 وقت کا فاقہ ہوتا ہے. فاقے کے دوران جتنا تیرا شکر ادا کیا جاتا ہے, جتنا تیرے نام کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ سیر ہو کے کب تیرا ذکر ہوتا ہے. تیرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں سونے چاندی کی مانگنے کی دعا نہیں کی. تیرے محبوب پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ سے دولت نہیں مانگی. اگر دولت کامیابی کی دلیل ہوتی, سونا چاندی اگر بہت زیادہ اللہ کی رضا کا راز ہوتا, اللہ اپنے نبی کو سونے کا پہاڑ عطا فرما دیتے. جا میرے نبی, جہاں دل چاہے لے جاؤ. اور ہم لوگ دولت کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں. حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں, جائز ناجائز کا پتہ کوئی نہیں. جیسے بھی آئے, جہاں سے بھی آئے, آ جائے. دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی, کبھی کسی کے ساتھ اس نے وفاداری نہیں کی. اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ خدا بن تعالیٰ ایمان کامل کی سلامتی والی زندگی عطا فرما دے, اور ایمان کامل پہ خدا بن تعالیٰ موت عطا فرما دے. سب سے بڑی دولت ہے ایمان. آج دولت ہے, ایمان نہیں. اور کتنے لوگ, یہ رمضان مبارک ہے نا, اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگوں کی عادت ہے اس مہینے میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. پہلے اعلان کرایا جاتا ہے فلاں سیٹھ صاحب صبح اٹھ کے زکوٰۃ تقسیم کریں گے, سارے فقیر جمع ہو جاؤ. پورے شہر کے فقیر وہاں قطار میں لائن لگا کے بیٹھتے ہیں. اور سیٹھ صاحب صبح نہ سحری کھاتے نہ روزہ رکھتے, 10 بجے آنکھیں ملتے ہوئے منہ اٹھا کے اٹھیں گے اور اٹھ کے منشی سے پوچھیں گے سنا بار بھی کی پوزیشن ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات تو وہ رازق ہے کہ جو اپنے بندے کو کبھی بھی یوں نہیں کہتا کہ تم میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو دوں گا. اللہ تو بن مانگے ہر وقت دیتا ہے. اور جب یہ سیٹھ صاحب باہر نکلتا ہے تو باہر نکل کے 5-5 روپے تقسیم کر رہے ہیں, اخباروں میں فوٹو چھپ رہے ہیں. سبحان اللہ, فلاں سیٹھ صاحب نے زکوٰۃ تقسیم کی ہے. تیرے دینے کا کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کس کام کا یہ خیرات کرنا؟
اسی کو کسی نے کیا خوب کہا، کہتا ہے احسان گر کیا جتلا کر، احسان گر کیا جتلا کر تو لطف کیا اس طرح سے دے کہ دست گدا کو بھی خبر نہ ہو۔ اگر کسی غریب کو دینا ہے اس طریقے سے دے، دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے خیرات کر دوسرے کو خبر نہ ہو۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء حفظہ اللہ کا بیان سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اور اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔